نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوپیڈیا چینل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں آپ تمام حضرات کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی خاص اور بڑا ہی زبردست قسم کا عمل میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ آج کا عمل حصول مغفرت کے لیے قرآن پاک کا عمل ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں اور تمام تعریفیں ہیں۔ وہی ذات قابل حمد ہے جو اس کائنات کا حقیقی مالک اور خالق ہے۔ اسی اللہ کے لیے سب کچھ ہے جو مومنین کا رب ہے، غم زدوں کا خدا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے، اپنی جان سے اور زندگی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کو ضائع کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، پوری دنیا کے اعتبار سے جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنی جان کو ضائع کرتے ہیں، تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے انتہائی بیزار ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس مال نہ ہو اور غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہوں، بلکہ پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے کہ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک، وہاں پہ بھی لوگ اجتماعی طور پہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو اس کی تحقیق یہ ہوئی ہے، انسان جب اندر سے بیزار ہوتا ہے، کسی چیز سے مایوس ہوتا ہے اور بے سکونی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ آج کا جو عمل اور وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، الحمدللہ یہ قرآن پاک کی ایسی خوبصورت دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بھیج دیا اور ساتھ بتا بھی دیا کہ اب آپ دنیا میں رہیں گے آزمائش کے طور پر، اور اصل ٹھکانہ آپ کا جنت ہی ہے، تو دوستو آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے اتنا غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک بے چینی تھی، باوجود یہ کہ وہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر اور رسول نبی تھے، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تو حصول مغفرت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آنسو بہاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار ہوتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص الفاظ بتائے کہ اے میرے آدم، اے میرے بندے، ان خاص الفاظ کے ذریعے سے آپ ہم سے توبہ استغفار کریں، ہم آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات آپ کی طرف وحی کیے کہ آپ ان کلمات کو پڑھیے۔ جب ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دوستو، وہ عظیم کلمات کون سے ہیں جو خالق حقیقی نے اپنے سب سے پہلے نبی کی طرف القاء کیے؟ آج وہ کلمات میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ میں سے جو انسان اپنے دل کے اندر بے چینی محسوس کرتا ہے، مال و متاع کے ہوتے ہوئے پریشانی کو محسوس کرتا ہے، ہر طرح کی دنیاوی عیش و عشرت کے ہوتے ہوئے اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے اندر تنہائیاں محسوس کرتا ہے، تو پیارے دوستو، اس کو چاہیے کہ یہ کلمات
کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، اور کثرت کی تعداد یہ ہے کہ ایک دن میں کم از کم 11 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں پورے دن میں ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ محسوس ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی تنہائیوں کو اور بے چینیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلبی عطا فرما دیں گے، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک بہترین اور خوشگوار زندگی گزارنا آپ لوگ شروع کر دیں گے اور بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یوں تو قرآن پاک کی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں میں سے سب سے افضل یہی ہے جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر مغفرت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کلمات پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ ان آیات کو سن لیجئے اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیارے دوستو، اس کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے، آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو البتہ ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ دوستو، اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کوئی تعداد بھی اس کی مقرر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کثرت زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ، کہ آپ اس کو ایک دن میں 11 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور اس سے زیادہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے کار ثواب ہوگا اور اطمینان قلبی کے لیے ایک بہت ہی عمدہ چیز ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ڈسکرپشن کے اندر جائیں اور وہاں پہ مختلف لنک موجود ہیں، ان کو کلک کر کے اپنی مرضی کے وظائف اور اذکار کو سنیے اور استفادہ حاصل کیجیے۔ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو غموں سے نجات دیتی ہے، پریشانیوں سے نکالتی ہے، انسان کو سکون بخشتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔